السلام علیکم ایس کے ہسٹری کے معزز ناظرین ہسٹری آف بلوچ ایپیسوڈ نمبر 2 میں خوش آمدید۔ فردوسی شاہ نامے میں بلوچوں کا ذکر۔ فردوسی نے شاہ نامے میں 3 بادشاہوں کے عہد میں بلوچوں کا ذکر کیا ہے۔ پہلا خسرو، دوسرا زرکس اور تیسرا نوشیروان۔ عہد خسرو 532 میں بلوچوں بحر خزر کے جنوبی ساحلی علاقے اور کوہ البرز کے دامن میں رہتے تھے۔ ان میں جو تھوڑے مدن ہو گئے وہ حکومت اور فوجی خدمت کرنے لگے۔ زرکس کے عہد میں بلوچ ایرانی بادشاہوں کے دربار میں اعلیٰ عہدوں پر فائز رہے، لیکن بعد میں بلوچ ایرانی بادشاہوں کے لیے خطرہ بن گئے، اس لیے انہوں نے نہایت بے دردی سے ان کے خلاف جو مہم بھیجی تھی اس کا تذکرہ فردوسی نے شاہ نامے میں بڑی تفصیل سے کیا ہے۔ گمان ہے کہ اس مہم کے نتیجے میں بلوچوں کی قوت اس علاقے میں ٹوٹ گئی اور مجبوراً جنوب مشرق کے پہاڑوں میں جا کر رہنے لگے۔ لیکن ڈیمس نے اپنی کتاب دی بلوچ رئیس اور گینگوسکی نے اپنی کتاب بائبل آف پاکستان میں قیاس کیا ہے کہ سفید بونوں کی یورش کی وجہ سے بلوچوں نے بحر خزر کے جنوبی پہاڑوں سے کرمان کی طرف کوچ کیا۔ بہرحال اس سلسلے میں کوئی بات شکوک سے نہیں کی جاتی۔ کرمان کے بلوچ خانہ بدوش کا ذکر عرب سیاحوں، مورخوں اور جغرافیہ نویسوں نے بھی کیا ہے۔ ڈیمس نے بلوچ کی ہجرت کے بارے میں اپنی کتاب دی بلوچ رئیس میں لکھا ہے۔ کامل القادری یہ بات قرین قیاس ہے کہ بلوچوں نے 2 مرتبہ نقل مکانی کی اور دونوں بار ہجرت کی وجہ ایک بڑے علاقے میں نئے فاتحوں کی پیش قدمی تھی۔ پہلی ہجرت اس وقت ہوئی جب فارس میں سلجوقیوں کے ہاتھوں ویلمی اور غزنوی طاقتوں کا خاتمہ ہوا۔ اس موقع پر یہ لوگ کرمان چھوڑ کر سہستان اور مغربی مکران کے علاقوں میں آ کر آباد ہوئے۔ دوسری بار انہوں نے اس علاقے کو چھوڑ کر مشرقی مکران اور سندھ کا رخ کیا۔ ہجرت چنگیز خان کے حملوں اور جلال الدین منگول کی وجہ سے ہوئی۔ دوسری ہجرت نتیجے میں انہوں نے پہلی بار وادی سندھ میں قدم رکھا، جس سے ان کے لیے تیسری اور آخری ہجرت کا راستہ باموار ہوا، اور اس آخری ہجرت نے ان کے بڑے حصے کو ہندوستان کے میدانی علاقوں میں منتشر کر دیا۔ اس آخری ہجرت کا زمانہ ہندوستان پر تیمور لنگ کے حملے اور بابر کی یورش کا زمانہ ہے۔ بعض قبیلوں نے کلات پر قابض ہو کر بلوچوں کو سندھ اور پنجاب کے میدانی علاقوں کی طرف جانے پر مجبور کر دیا۔ واقعی بلوچی تاریخ میں ناقابل فراموش ہے۔ اس واقعے کے بعد یہ قوم 2 گروہوں میں تقسیم ہو گئی۔ سردار امیر جلال خان بلوچ۔ محمد سردار خان بلوچ نے اپنی کتاب میں لکھا کہ بلوچ روایات کے مطابق سردار امیر جلال خان بلوچ تمام بلوچ قبائل کے سردار تھے، جو 11ویں عیسوی میں کرمان کے پہاڑوں اور لور کے ریگستان میں رہتے۔ بلوچوں کی مقبول عام روایات اسی سردار کے عہد سے شروع ہوتی ہے۔ سردار امیر جلال خان بلوچ کے 4 بیٹے رند، قرائی، لاشار اور ہو تھے۔ آگے چل کر رند کی اولاد سے امیر چاکر خان رند بن امیر شہیق پیدا ہوا، جو بلوچ نسل کا عظیم سپوت کہلاتا ہے۔ دوستو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو ہماری ویڈیو کو لائک، شیئر، کامنٹ اور چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔